جیسا کہ دوستوں آپ کو معلوم ہے، ادارہ دارالعملیات سے عملیات کا کورس کرایا جاتا ہے، اور دونوں گروپ الگ ہیں۔ عورتیں جو سیکھتی ہیں ان کا گروپ الگ ہے، اور مرد جو حضرات سیکھ رہے ہیں ان کا گروپ الگ ہے۔ داخلہ لینے کے بعد جو ہے گروپ میں جوائن کیا جاتا ہے۔ واٹس ایپ گروپ ہے، پھر اس کے ذریعے آگے تمام رہبری کی جاتی ہے، ویڈیو کی شکل میں سبق وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم کورس مکمل کرا رہے ہیں، اور ہر بات کو تحقیق سے پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی تعویذ بنا رہے ہیں اس کو تحقیق کے ساتھ پورا پیش کر رہے ہیں، اور اصول بھی سکھا رہے ہیں تاکہ اصول پر ان کو تمام جو سیکھنے والے حضرات ہیں اس کو اچھے سے پرکھیں، خالی کتاب کے اوپر جو ہے اکتفا نہ کریں۔ اور ان حضرات سے ہم گزارش کریں گے جو صرف ایک کتاب خرید کر لے آتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معالج کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس معالج نے بنا تجربے کے، بنا کچھ سیکھے علم کو جو ہے علاج کیا کسی کا، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کسی بھی فن کا ہو، حکیم ہو، یا پھر عامل کہہ لیجیے ہو، تو اگر بنا سیکھے وہ علاج کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ اس نے علاج جو کیا ہے وہ اس کے بارے میں کیا جانتا تھا۔ تو اسی لیے صرف ایک کتاب کو لے آنا اور اس سے نقل کر کے دیتے رہنا، اپنا بھی نقصان کرنا اور دوسروں کا بھی۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے کتابوں کے اندر غلطیاں ہیں۔ دیکھیے، یہ خواص سورہ فلق ہے، اور واسطے دفع ہونے سحر کے انہوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ 100 بار پڑھیں اور نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور گھول کر پئیں، نقش یہ ہے، یہ رہا نقش۔ حالانکہ ایک تو اس نقش کو گھول کر نہیں پیا جاتا کیونکہ یہ آتشی چال کا ہے، پینے والا نقش جو ہوتا ہے وہ آبی چال کا ہوتا ہے، تو یہ آتشی چال ہے، یہ پینے کے لیے نہیں ہوتا۔ پہنا تو جا سکتا ہے، اس کو پینے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ دوسری بات، یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں اس کے اندر یہ اعداد غلط انہوں سے بھرے گئے کتاب کے اندر۔ اب جو خالی کتاب سے نقل کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں معلوم کہ غلط کہاں ہے، وہ تو اس میں جو گنتی لکھی ہوئی ہے اس کو لکھے گا اور آگے دے دے گا۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ صحیح گنتی لکھنے سے کچھ اثر ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ غلط اعداد جب ہم بھریں گے تو اثر بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے صرف کتاب، یہ نقش سلیمانی کتاب ہے، بہت معروف کتاب ہے، اور اس کتاب کی ہم 100 سے زیادہ غلطیوں پر ویڈیو بنا چکے ہیں، ہمارے چینل پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک کتاب ہوئی جس کے اندر یہ نقش غلط ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے اعداد نکال کر صحیح نقش بھی دکھاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر۔ دیکھیے، دوسری کتاب اور میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کتاب ہے شمع شبستان رضا، اور یہ جو ہے بڑی مشہور کتابیں ہیں، دونوں مشہور کتابیں جو اس لیے لے لی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس سے نقل اکثر سے کرتے ہیں، زیادہ تر عام ملنے والی کتابیں ہیں ہر جگہ۔ دیکھیے، انہوں نے یہ نقش دیا ہے یہاں، اور اس کے اعداد دیے ہیں یہ 8677، یہ نقش ہے۔ اب انہوں نے یہ جو اعداد دیے ہیں یہ یہاں 8677 دیے ہیں، حالانکہ سورہ فلق کے اعداد بنتے ہیں 8675۔ جی ہاں، تو 8675 کیوں بنتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی، اور یہ 677 کیوں ہو رہے ہیں اس کی بھی میں وجہ بیان کروں گا۔ اس کے اندر غلطی اتنی بڑی نہیں ہے، یعنی جو نقش سلیمانی میں غلطی ہے یہ غلطی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ کسی درجے میں چلنے والی غلطی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی صحیح نقش نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کتابیں ہو گئیں دو۔ اب آپ آ جائیے، یہ رہی سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ ہر لفظ کے عدد نکال کر ہم نے نیچے لکھے ہیں۔ جو لوگ عدد نکالنا نہیں جانتے، اب تو موبائل ایپ ایسے آنے لگے ہیں کہ آپ اس پر یہ لکھیں گے تو اس کے عدد وہ دکھا دیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ عدد کیلکولیٹر پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر یہاں یہ عدد نکال کر چیک کر سکتے ہیں آپ سب صحیح ہے یا نہیں۔ بہتر تو یہ ہے خود سے جو ہے وہ عدد نکالنے آنے چاہیے، جیسے کاف کے جو ہے 100 ہوئے اور لام کے 30 ہوئے تو 130 ہوئے۔ اسی طریقے سے جو ہے آگے تک اب اگر سب کے نکالوں گا تو پھر لمبی ویڈیو ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ ٹوٹل میں نے اس لائن کا یہاں کیا ہے، پھر اسی ترتیب پر لائن نیچے، اس کا ٹوٹل یہ ہوا اور اس کا ٹوٹل یہ ہوا، اور یہ جو تھا حاسد اذا حسد، یہاں تک ان تین کا ٹوٹل یہ ہوا 847۔ پھر جو اوپر سے یہ چلی ہوئی آ رہی تھی لائن، اس کا ٹوٹل یہ رہا 8675۔ تو وہ 8677 کیوں ہو رہا ہے جو شمع شبستان رضا میں ہے، اس کی وجہ آپ سن لیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، اس کی میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ یہ جو نفاثات ہے یہ کہیں کہیں کسی کتابوں کے اندر جو ہے دوسرے انداز پر بھی لکھا ہوا ہے،
دوسرے انداز پر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ الف کے ساتھ ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے، تو کیونکہ یہ نون ہے، کیونکہ یہ الف آ گئے ہیں تو ان الف کے دو عدد فالتو ہو گئے. الف کا کیونکہ ایک ہوتا ہے، اس الف کا ایک اور اس الف کا ایک اس کا اور ایک اس کا، یہ دو عدد فالتو ہو جائیں گے، وہ 77 بن جائیں گے. لیکن ہم یہاں کیونکہ اصل رسم الخط جو قرآن کا ہوتا ہے وہ کون سا لیا جاتا ہے، جو حفظ کی ترتیب بچے جس میں حفظ کرتے ہیں، اور حفظ کی ترتیب کا جو قرآن کریم ہوتا ہے اکثر جگہ وہی نسخے ہوتے ہیں اور اسی نسخے کا زیادہ اعتبار بھی کیا جاتا ہے. ناظرہ قرآن آتا ہے، بعض نسخوں میں یہ الف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، جو کہ رسم الخط یہ زیادہ صحیح نہیں ہے، زیادہ صحیح رسم الخط یہی ہے عربی کا. خیر، یہ میں نے بات بتا دی. تو شمع شبستان رضا جو ہے اس میں دو الف فالتو ہوئے تو 77 ہو گیا، اس لیے وہ غلطی ایسی غلطی ہے جو چلنے والی ہے. لیکن جو میں نے اس سے پہلے نقش سلیمانی دکھائی وہ غلطی چلنے والی بالکل نہیں ہے. اب آپ آ جائیے اس سے آگے، ہر بات ہم آپ کو دلیل سے سمجھاتے ہیں اور بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ سورہ فلق کے اعداد ہوئے 8675 بنا بسم اللہ کے. سورہ فلق ما اعوذ باللہ اعداد ہوئے 10294. سورہ فلق ما بسم اللہ اور اعوذ باللہ اعداد ہوئے 11080. تو اعوذ باللہ میں بھی کہیں تو 1620 عدد شمار کرتے ہیں لوگ، کہیں 1619. 1619 اسی لیے لیے گئے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ کہیں الف کے ساتھ ہے اور کہیں بنا الف کے، کیونکہ ہم زیادہ تر اعتبار قرآن کے نسخے کا کرتے ہیں اور عدد بھی وہی لیتے ہیں جو قرآن میں ہے. دیکھیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہاں جو شیطان ہے وہ بنا الف کے ہے، تو اسی لیے ہم نے اعداد بھی جو ہیں وہ بنا الف کے لیے ہیں اعوذ باللہ میں. تو اس طریقے سے ایک دو اعداد کا جو کہیں کہیں فرق آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ کہیں الف سے ہوتا ہے کہیں بنا الف. سورہ فلق اعداد یہ سورہ فلق کے ما اعوذ باللہ اعداد، سورہ فلق کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ اعداد یہ. تو اب نقش بھی 3 طریقے پر ہو گئے. یہ ہم نے اعداد الگ اس لیے لکھے ہیں تاکہ یہ الگ اعداد اس لیے ہیں تاکہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ یا پھر سورہ فلق کو جو ہے سورہ ناس کے ساتھ ملا کر دونوں کا ایک نقش بنانا چاہ رہے ہیں تو دونوں میں بار بار بسم اللہ کے عدد تو شمار نہیں کیے جاتے بلکہ ایک ہی بار کیے جائیں گے. بعض کرنے والے کرتے ہیں لیکن کیونکہ 786 نقش کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے وہ بسم اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے. کوئی الگ الگ کرنا چاہے تو وہ بسم اللہ کے اعداد کے ساتھ بھی لے سکتا ہے، 786 اس میں جوڑ لے، اس میں پلس 786 کیونکہ 786 جو ہوتے ہیں وہ بسم اللہ کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے کتاب میں بھی دیکھا شمع شبستان رضا کے اندر بھی اس کے اندر جو ہے یہ بسم اللہ کے عدد جوڑے نہیں گئے ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں کسی میں بھی 786 اوپر لکھ دی گئی بس. تو ہم نے یہ عدد نکال کر دکھا دی ہے. اعوذ باللہ کے عدد شمار کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مجرب رہتا ہے کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے اور قرآن سے بھی اشارے ملتے ہیں کہ اعوذ باللہ کو یعنی شمار کرنا چاہیے. اور جتنی بھی جو ہے دعائیں ہیں بچنے کی آصف سحر وغیرہ نظر وغیرہ سے اس میں اکثر یہ آ جاتا ہے اعوذ باللہ کا صیغہ جو ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کو شمار کر لیتے ہیں، حدیث کی برکت حاصل ہو جائے اس وجہ سے اور قرآن کی برکت حاصل ہو جائے اس وجہ سے. تو میرا معمول تو یہ رہتا ہے کہ میں یہ بنا کر دیتا ہوں، اس کا نقش دیتا ہوں اور اوپر 786 لکھ دیتا ہوں، یا پھر اس کا نقش بناتا ہوں تو اوپر ایک طلسم لکھتا ہوں. لیکن وہ نقش بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو ہم نقش بنا کر دیتے ہیں. دیکھیے اس میں کیا رہتا ہے کہ وہ 3 نقش بنیں گے کیونکہ یہ 3 ہوئے تو 3 ہی نقش آئیں گے آپ کے سامنے بھی. اب یہ دیکھیے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے سورہ فلق ما بسم اللہ و اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. یہ ما بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے اعداد اس میں شمار کیے گئے ہیں کیونکہ اس کے اوپر یہ ایک طلسم لکھا گیا ہے اور یہ بہت مجرب ہے. اور حضرت گنگوہی مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرف ان کے تعویذات میں یہ بہت رہتا تھا. اور اس سے پیچھے 700 سال پیچھے جائیں گے آپ، علامہ بونی کی کتاب ہے اور بھی پرانی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا. خیر، اور بڑے بڑے اکابرین حضرات اس کو استعمال کرتے تھے، یہ اللہ کا ایک نام ہے. اس کے اوپر اگر پوری بات کی جائے تو ایک ویڈیو مستقل الگ بن سکتی ہے. تو یہ ہم نے نقش بنایا ہے قول الحق ولہ الملک، یہ جس طرح موکلان کے نام لکھے جاتے ہیں یہ ہم نے یہاں اس کو یہ ترتیب دی ہے. یہ نقش رہتا ہے. کام کس لیے آتا ہے؟ یہی سحر کے لیے آتا ہے. سورہ فلق خاص طور سے سحر کے لیے آتی ہے اور سورہ ناس جو ہے وہ جنات کے لیے کام آتی ہے. دیکھیے دوسرا نقش یہ ہے
سورہ فلق ما اعوذ باللہ، کیونکہ بسم اللہ کے 786 ہم نے اوپر لکھ دیے ہیں، اس کو بھی جو ہے پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کے کل اعداد ہیں جو میں نے بتایا ہے۔ پھر ایک تیسرا نقش ہے جو یہ میں نے دیا ہے، اور یہ آتا ہے، دیکھیے اس کے کل اعداد ہوتے ہیں 8,675 سے، اور 786 جو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ اوپر آ گیا، تو اسی لیے 786 اس میں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی چال یہ رہتی ہے۔ لیکن کتاب کے اندر اس میں 2 بڑھا کر ہے، 2 کیوں بڑھے ہیں وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کس جگہ 2 بڑھے ہیں۔ شمع شبستانے والا جو نقش ہے وہ کسی درجے میں چل سکتا ہے، لیکن نقش سلیمانی یا دیگر کتابوں میں جو نقش ہے وہ بالکل چلنے والا نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ یہ والا نقش استعمال کریں۔ دیکھیے نقش کے بارے میں بتا دوں، آپ جس کا علاج کرتے ہیں نہ تو اسے دھوکے میں ڈالیں نہ خود دھوکے میں پڑیں۔ دھوکے میں ڈالنے اور پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عامل نہیں ہوتا اور علاج کرنا شروع کر دے، تو اس کی مثال ایسی ہی جیسے بنا ڈاکٹر ہوئے آدمی ڈاکٹری شروع کر دے۔ تو عامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس کا عمل کرے، اور اس کی یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کی ہوئی ہو، اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اس کا عمل کرے، یعنی عامل ہو۔ عامل اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ الگ الگ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے جب آدمی، تو وہ اس کا عمل تو کر لیتا ہے لیکن ابھی وہ عامل نہیں بنا۔ عامل بنے گا 3 چیزوں سے۔ ایک نمبر تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، دوسرا نمبر اس کی اجازت اسے کسی سے ہو، کیونکہ یہ نقش جو ہوتے ہیں اس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، حضور سے اس کی اجازت ہے، تو وہ تو بنا اجازت کے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ جو نقش بنتے ہیں اس کی اجازت پیچھے سے باقاعدہ ہونی چاہیے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو اس نے جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو باقاعدہ اور اجازت لی ہو، تیسری بات یہ ہے اب وہ 2 چیزوں سے، وہ یہ 2 زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اجازت لینے سے وہ عامل بن جاتا ہے۔ اب عامل باقی رہنے کے لیے جو پڑھنے کا روزانہ اس کا معمول رہتا ہے، یا اس کے نقش بنانے کی جو مقدار روزانہ کی ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرتا رہے۔ بعض مرتبہ اجازت بھی مل جاتی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن بندہ زیادہ وقت تک عامل باقی نہیں رہتا، یعنی کیونکہ وہ اس عمل کو اپنے نہیں باقی رکھتا اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی عامل نہیں رہا۔ تو عامل ہونا اور ہے، زکوٰۃ دینا اور ہے۔ یہ اس کے اوپر مسلسل ایک ویڈیو الگ بنے گی، تو اس کے اوپر جو ہے اس میں بتایا جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور سمجھ میں آئی ہیں تو کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔